بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، پچھلے لیکچرز میں آپ نے میکرو مالیکیولز کے بارے میں پڑھا، جس میں میکرو مالیکیول، بایو مالیکیولز وہ پڑھے، اور چار ٹائپس کے آپ نے تقریباً پڑھے ہیں: کاربوہائیڈریٹس، پھر لپیڈز، پروٹین، امینو ایسڈز اور نیوکلیک ایسڈز۔ اب ہم کچھ ڈرگز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور دی آرگینک کیمسٹری آف دی ڈرگس، ڈسکوری اینڈ ڈیزائنز۔ تو آج ہم اس کا انٹروڈکشن ٹو دی ڈرگز ہم آج دیکھیں گے۔ انٹروڈکشن ٹو ڈرگس، ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، ڈرگز کیا ہوتی ہیں، اور کیسے مختلف قسم کی ڈرگز جو ہیں وہ ان کو آپ نام دے سکتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ نامنکلیچر دیکھیں گے اور انٹروڈکشن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ڈرگز کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایک تو ڈیفینیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے: ڈرگ از اے کمپاؤنڈ دیٹ انٹریکٹس ود دی بایولوجیکل molecule triggering a physiological effect۔ ایک یہ ڈیفینیشن ہے، لیکن جو مجھے بیسٹ ڈیفینیشن لگتی ہے اور مجھے جو ڈیفینیشن پسند ہے وہ یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، میں نے یہاں پہ لکھا ہے، اگرچہ یہ کوئی اس پہ رائٹنگ زیادہ ہے۔ یہ ڈرگ کی ڈیفینیشن جو مجھے پسند ہے، دی بیسٹ ڈیفینیشن وچ آئی لائک: ڈرگ از اے مین میڈ اور نیچرل، artificial or natural, man-made or artificial or natural or endogenous وہ ہوتی ہے which is from with the body، جو چیز کسی باڈی سے لے کر لی جاتی ہے اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آرٹیفیشل اور مین میڈ، اور کیا ہو، نیچرل ہو، اور کسی بات کیا ہے، انڈوجینیس ہو، which is obtained from the body۔ تو artificial, natural اور endogenous molecule which exert a biochemical or physiological effect on the cells, tissues, organs or organisms. Such molecules are called as drugs. Artificial, natural or endogenous molecule which produce a biochemical or physiological effect on the cell, tissue, organ or organism is called as drug۔ بایو کیمیکل تو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ جو کہ کیمیکل ہوں اور لیونگ آرگنزم کے اندر ہوں تو وہ
پروسیسز کیا کہلاتے ہیں؟ بایو کیمیکل کہلاتے ہیں. پھر دوسرا کیا ہے؟ فزیولوجیکل. فزیولوجی کیا ہوتی ہے؟ فزیولوجی از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف دی نارمل فنکشن ان دی لیونگ سسٹم از کالڈ ایز فزیولوجی. دی سائنٹیفک اسٹڈی آف دی، یہاں پہ بھی میں نے اس کو، یہ فزیولوجی از دی scientific study of the normal functions in the living organisms or normal mechanism and their interactions is called as physiology. تو کیا ہوگا؟ نیچرل، artificial or endogenous molecule which produce biochemical or physiological effect on the cell or tissues or organs or organisms is called as drug. تو جو مالیکیول کیسے ہوں؟ آرٹیفیشیل ہوں، نیچرل ہوں، انڈوجینیس ہوں، یہ تین اس کے کیا ہو گئے؟ سورسز ہو گئے جن سے آپ وہ بناتے ہیں. پھر ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ وچ پروڈیوسز بایو کیمیکل اور فزیولوجیکل ایفیکٹ. فزیولوجی میں نے آپ بتایا ہے دی اسٹڈی آف دی نارمل فنکشنز ان دی لیونگ سسٹمز اور نارمل میکانزم اینڈ دیئر انٹریکشن از کالڈ ایز فزیولوجی. تو بایو کیمیکل چینجز سیل میں، ٹیشوز میں، آرگنز میں، آرگنزم میں پروڈیوس کریں. artificial molecule, natural molecule, endogenous molecule which produces biochemical effect or physiological effect in the cell, in the tissues, in the organs or in the organisms. Such artificial, natural or endogenous molecules are called as drugs. تو اس طرح آپ ڈرگ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. Now drugs have been used by the humans for thousands of the years to alleviate pain and illness, to remove pain and illness. اب by trial and error method، hit and trial آپ کہہ سکتے ہیں، trial and error، people learned which herbs or berries, roots, barks could be used for medicinal purpose. Which herbs کیا ہوگا؟ any plant with leaves, seeds or flowers. اور بوٹینیکل ٹرم میں کیا ہوگا کہ any seed bearing plant which does not have woody stem and dies down to the ground after flowering is called as herbs. تو ہربز کیا ہوگی؟ جس میں ووڈی اسٹیم نہ ہو اور کیا چیز ہو؟ لیوز ہوں، روٹس ہوں، سیڈز ہوں، فلاورز ہوں. تو ایسے پلانٹ کو عام طور پہ آپ ہربز کہتے ہیں. پھر پیپل کیا کر رہے تھے؟ یوزڈ ہربز ایز ڈرگس، بیریز ایز ڈرگس. بیریز میں کیا ہوتا ہے کہ فلیشی فروٹ، FLESHY، فلیشی fruit without stone or seeds, usually formed from a single flower, that is called as berry. Fleshy
fruits without seed or stones, usually formed from a single flower, that is called as berries. تو جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہربس اور سم آف دی فروٹس اور سم آف دی روٹس اور سم آف دی بارکس BARKS بارکس. بارک کیا ہوتا ہے؟ دی ہارڈ آؤٹر کورنگ آف اے ٹری، چھال جسے ہم کہتے ہیں. ہارڈ آؤٹر کورنگ آف اے ٹری از کالڈ ایز بارک. BARK بارک. تو کون کون سی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں جو پیپل لرن بائی ٹرائل اینڈ ایرر، دیٹ سم آف دی ہربس، سم آف دی بیریز، سم آف دی روٹس، سم آف دی ہارڈ outer cover or skin of the trees or plants could be used for medicinal purpose. However, as late as in the beginning of the 20th century, relatively very few truly effective medicines were known. Local anesthetics had just been discovered. Local anesthetics. تو انیستھیزیا یا انیستھیٹکس جو ہیں وہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ٹو میک دی باڈی سینس لیس. تو ایک تو جنرل ہوتے ہیں کہ دی ہول باڈی از میڈ ایز سینس لیس بائی دی یوز آف سم compounds, those are called as anesthesia or anesthetics. اور کچھ کیا ہوتے ہیں؟ some of the parts of the body are made as senseless. تو ان کو آپ لوکل انیستھیزیا یا لوکل انیستھیٹک کہتے ہیں. تو لوکل انیستھیٹک ہیڈ جسٹ بن ڈسکورڈ، اور اس کا مطلب ہے کہ بہت پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. دیر ور اونلی 2 analgesic ٹو ریلیو دی میجر پینز. یہ 20th سینچری کی شروع میں یہ صورتحال تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سارا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ زیادہ تر اسی سینچری میں ہوئی ہے، اسی 100 سالوں میں ہوئی ہے. دیر ور نو ڈرگز فار ڈزنز آف دی ڈفرنٹ ٹائپس آف دی ڈیزیزز. تو ان دی بگننگ آف دی 20th سینچری کیا تھا؟ ویری فیو effective medicines were known، جس میں لوکل انیستھیزیا تو اب یہ بھی مطلب جسٹ ڈسکورڈ. 1 2 analgesics are those compound which relieves the pain were used، اور no drugs for dozen of the different types of the diseases were present. کوئی ایسی دعائیں ان کے لیے موجود نہیں تھیں. وہ کون کون سی ڈیزیزز ہیں، النس جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کی دوائیاں، جن کی ڈرگز موجود نہیں تھیں. کون سی تھیں؟ ڈزن آف فنکشنل disorders, functional diseases. Functional disorder is a medical condition
that prevents the normal function of the body processes. That prevents normal functioning of the body processes, but every part of the body looks completely normal under examination. And under microscope, or a disease in which there is no observable change in the structure of an organ or a part. تو بظاہر تو اس میں کوئی اس آرگن میں، اس آرگنزم میں کوئی ایسی ایب نارمل چیز جو ہے وہ چینج نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ بظاہر تو کوئی ٹیسٹوں میں کوئی چیز سامنے نہیں آتی، کوئی بظاہر چینج نظر نہیں آتی، لیکن کیا ہوتا ہے that prevents the normal functioning of a body. That prevents normal functioning of the body. تو ایسی ڈیزیزز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فنکشنل کہتے ہیں، فنکشنل ڈیزیزز. پھر کیا ہوتی ہیں؟ ڈی جنریٹیو ڈس آرڈرس. ڈی جنریٹیو ڈیزیزز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ڈی جنریٹیو ڈیزیزز آر ڈس آرڈر. اب ڈی جنریٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ پروگریسو ڈیٹیریشن اینڈ لاس آف دی functions in the organ. Progressive deterioration and loss of function. اب فنکشنل میں تو پریونٹ ہوتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹلی لاس آف فنکشن آف این آرگن. تو اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو، اس طرح سے کہ ڈس آرڈر ہوں، تو اس کو ڈی جنریٹیو ڈس آرڈرز کہتے ہیں، یا ڈی جنریٹیو ڈیزیزز آپ کہہ سکتے ہیں. پھر ایک اور ٹائپ کی جو ڈس آرڈرز ہیں، ڈیزیزز آپ کہہ سکتے ہیں، ایب نارملٹیز آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ نیورولوجیکل. نیورولوجیکل کیا ہوتے ہیں؟ وچ آر ریلیٹڈ ود دی برین، ود دی اسپائن اینڈ ود دی نروز. which are related with the brain and the spine and the nerves. اسپائن جو ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ اسپائنل کارڈ میں، اور اسپائنل کارڈ کدھر ہوتا ہے؟ بیک بون میں ہوتا ہے. تو ریڑھ کی ہڈی میں اسپائن موجود ہے، اور سر میں کیا موجود ہے؟ برین موجود ہے. تو disorders which are related with the brain and disorders which are related with the spine, or disorders which are related with the nerves, those are called as neurological. اور پھر کیا ہے؟ اینڈ سائکیٹرک disorders. Psychiatric disorders. Psychiatric disorder کون سے ہوتے ہیں؟ Psychiatric disorders میں mental disorder اور illness. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ mental or behavioral patterns are changed. Mental pattern or behaviors
آر چینج. تو اس ڈس آرڈر میں سائکیٹرک ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ مینٹل ڈس آرڈرنیس ہوتی ہے، النیسز ہوتی ہیں، جس میں مینٹل پیٹرن یا بیہیویئر جو ہے وہ اس میں چینجز آ جاتی ہیں ایب نارمل. تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سائکیٹرک ڈس آرڈرس. نیورولوجیکل میں کیا ہے؟ برین ہے، پھر اسپائن اور نروز ہیں. ان کے ساتھ جو ڈس آرڈرز ہیں وہ نیورولوجیکل ڈس آرڈرز اور النیسز ہیں. اور جو کس کے ساتھ ہیں؟ مائنڈ کے ساتھ، مینٹل کنڈیشن کے ساتھ، بیہیویئر کے ساتھ، مینٹل ڈس آرڈرنیس کے ساتھ. تو ان کو آپ سائکیٹرک ڈس آرڈرز کہتے ہیں. برین کیا ہے؟ برین تو ایک فزیکل پلیس ہے. اس فزیکل پلیس میں جو اندر چیز موجود ہوتی ہے، فیلنگز ہیں، اس کے اندر تھنکنگ ہے، امیجینیشن ہے، ایموشنز ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس میں موجود ہوتی ہیں؟ یہ مائنڈ میں موجود ہوتی ہیں. اور یہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ مینٹل کہلاتی ہیں. کون کون سی؟ یہ مائنڈ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ایموشنز کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ تھاٹس کا، پرسیپشنز کا، ایموشنز کا، ڈٹرمینیشنز کا، میموری کا، امیجینیشن کا. تو یہ ساری چیزیں کس میں ہوتی ہیں؟ ود ان برین ہوتی ہیں. تو تھاٹ پروسیسز اور ریزنز کو عام طور پہ ہم تھاٹ پروسیسز اور ریزنز کو اور ایموشنز کو اور امیجینیشن کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ مائنڈ کے ساتھ. اور مائنڈ جو ہے وہ موجود ہے کس میں؟ یہ ساری چیزیں کس میں موجود ہوتی ہیں؟ برین کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو برین کی تو فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے، فزیکل پلیس ہوتی ہے، جبکہ مائنڈ کی اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ مینٹل جو چیزیں ہیں، تھاٹس ہیں، ایموشنز ہیں، امیجینیشنز ہیں، تھاٹ پروسیسز ہیں، تو یہ ان کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی. تو ان کو آپ مینٹل کنڈیشنز کہہ سکتے ہیں یا پھر مائنڈ کہہ سکتے ہیں. تو مائنڈ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو سائکیٹرک ڈس آرڈرز کے لیے کوئی ڈرگز نہیں تھیں. فنکشنل النیسز کے لیے، ڈس آرڈرنیس کے لیے کوئی ڈرگز نہیں تھیں. ڈی جنریٹیو النیسز کے لیے کوئی ڈرگز نہیں تھیں. نیورولوجیکل النیسز کے لیے کوئی ڈرگز نہیں تھیں. سائکیٹرک ڈس آرڈرز کے لیے کوئی ڈرگ نہیں تھیں. تو یہاں پہ ہم نے لفظ استعمال کیا ہے سائکیٹرک. ایک جو ہوتا ہے وہ سائیکالوجی ہوتی ہے، ایک سائکیٹرک ہوتا ہے سائیکولوجیکل، اور ایک سائکیٹرک کا ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں. ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، ایک سائکیٹرک ہوتا ہے، سائکیٹرسٹ. ایک سائیکالوجسٹ ایک سائکیٹرسٹ ہوتا ہے. تو سائیکالوجی میں جو مینٹل ڈس آرڈرنیس ہیں ان کو مختلف فزیکل ایکٹیویٹی سے، مختلف طریقوں سے، مختلف ایکسرسائزز سے، مختلف طریقوں سے، فزیکل میتھڈ سے ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو وہ اس میں کیا آتی ہے؟ سائیکالوجی آتی ہے، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں.
کہ نارمل اور اب نارمل میں پہلے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اور اب نارمل کو پھر نارمل کرنے کے لیے ایکسرسائزز اور فزیکل میتھڈ استعمال کراتے ہیں، تو وہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. جبکہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ میڈیسن استعمال کراتے ہیں کس کو، مینٹل ڈس آرڈرنس کو دور کرنے کے لیے. تو سائیکیٹرک ڈس آرڈرنس کی کوئی النیسز کی کوئی ڈرگز نہیں تھیں. نو ہارمون تھراپیز. ہارمون کیا ہوتے ہیں؟ ہارمون ریگولیٹری سبسٹنسز ہوتے ہیں. ریگولیٹری سبسٹنسز پروڈیوسڈ ان آرگنزمس اینڈ ٹرانسپورٹڈ ان ٹیشو فلوئڈز سچ ایز بلڈ. اور کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ٹو اسٹیمولیٹ اے اسپیسیفک سیل، ٹو اسٹیمولیٹ اسپیسیفک سیلز اور ٹیشوز انٹو ایکشن. ریگولیٹری سبسٹینس ہوتی ہے. ریگولیٹری سبسٹینس پروڈیوسڈ ان این آرگنزم اینڈ ٹرانسپورٹڈ ان ٹیشو فلوئڈ سچ ایز بلڈ. فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ٹو اسٹیمولیٹ اسپیسیفک سیلس اور ٹیشوز انٹو ایکشن. تو یہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے. کس کا؟ ہارمونز کا. ریگولیٹری سبسٹینس which is produced by an organisms and transported in tissue fluid such as blood. کہاں تک ٹرانسپورٹڈ فرام دی آرگنزم ٹو دی سیلز اور ٹیشوز. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹو اسٹیمولیٹ دی اسپیسیفک سیلز اور ٹیشو انٹو ایکشنس. تو ایسی چیز کو آپ ہارمون کہتے ہیں. اور دی ٹریٹمنٹ cure of the diseases by the use of hormone is called as hormone therapy. Hormone therapies. Or no vitamins were used in the beginning of this century. اب وٹامن کیا ہوتی ہیں؟ any of group of organic compound which are essential for normal growth and nutrition. Any of group of the organic compound which are essential for normal growth and nutrition and are required in small amount and animal body cannot prepare them. Such organic compounds which are required for normal nutrition and normal growth, تو اس کو and is required in very small amount، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم وٹامن کہتے ہیں. تو کوئی وٹامن بھی اس وقت تک موجود نہیں تھی. اور اسپیشلی نو افیکٹو ڈرگز ور پریزنٹ فار انفیکشیس ڈیزیزز. انفیکشن کیا ہوتی ہے؟ انفیکشن ہوتی ہے کہ ویئر یہ وائرل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، یہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے. تو اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو تو اس میں انویژن آف دی بیکٹیریا اینڈ دین گروتھ اینڈ ملٹیپلیکیشن آف دی بیکٹیریا which will result in the injury of the cells or the organs or tissues is called as infection. تو بیکٹیریل انفیکشن بھی ہوتی ہے، وائرل انفیکشن بھی ہوتی ہے. تو ان ساری
فنکشنل النیسز کے لیے، ڈی جنریٹیو النیسز کے لیے، نیورولوجیکل النیسز کے لیے، سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کے لیے کوئی ڈرگز نہیں تھیں. ان دی بگننگ آف 20th century no hormone therapy was present, not even antibiotics were present for curing the infectious diseases. One, two analgesics or the drugs which are used to relieve the pain were used in the beginning of the 20th century. This was the condition. اب شروع میں کیا ہوتا تھا، families had many children. Families has many children, 10, 12, 16, 20. So many children. Families had many children. اور اس کی ریزن کیا ہوتی تھی کہ اس وقت چونکہ چائلڈہڈ ڈیزیزز کو کیور کرنے کے لیے دیر ور پریزنٹ نو ڈرگز ٹو کیور دی چائلڈہڈ ڈیزیزز. تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، ڈیتھ ریٹ ان دی چلڈرن واز ہائی. تو ان میں بچوں میں مرنے کی تعداد جو ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی، زیادہ ہوتی تھی. کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو دی ایبسنس آف دی ڈرگز فار کیورنگ دی چائلڈہڈ ڈیزیزز. تو اس وجہ سے پھر کیا ہوتا تھا کہ فیملیز ہیڈ مینی چلڈرن. اور کیا ہوتا تھا یہاں پہ دیکھیں، لائف اسپین ور جنرلی شارٹ. اور لائف اسپین کیوں کم ہوتا تھا؟ اگین دیر ور نو ڈرگز وچ کین کیور ڈفرنٹ ٹائپ آف دی ڈیزیزز، فنکشنل ڈیزیزز، ڈی جنریٹیو ڈیزیزز، نیورولوجیکل ڈیزیزز، سائیکیٹرک ڈس آرڈرز، اینڈ نو ہارمون تھراپیز، نو وٹامنز، نو اینٹی بایوٹکس ور پریزنٹ ان دی بگننگ آف دی 20th century. تو ان کی ڈرگز نہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا کہ ایک تو فیملیز ہیو مینی چلڈرن، ایک تو بچے لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے تھے. دوسری بات کیا ہوتی تھی کہ لائف سپین جو ہے وہ عام طور پہ کیا ہوتا تھا، کم ہوتا تھا. لائف سپینز ور جنرلی شارٹ. اب یہاں پہ دیکھیں 1900 48 years for women in the United States. Life expectancy in the United States was 46 years for a man, 48 years for a woman. تو ایوریج لائف جو ہوتی تھی وہ 46 year for a man ہوتی تھی، 48 year for a woman ہوتی تھی. Now after the discovery of the drugs, now there is a drug for treating almost every diseases. اب تقریباً ہر بیماری کے لیے کیا ہے، ڈرگز موجود ہیں. تو اس کا ایفیکٹ کیا ہے کہ از ریفلیکٹیڈ بائی دی کرنٹ لائف ایکسپیکٹنسی. تو پہلے کیا تھا، 46 ایئر تھا امریکہ میں مین کے لیے. تو اب یہاں پہ کیا ہے، 72 ایئرز لائف ایکسپیکٹنسی از فار مین. اور اس وقت کیا تھا 48 ایئر فار وومین، اور اب کیا ہے 79 ایئر فار اے وومین. تو لائف سپین میں کیا ہوا ہے، اضافہ ہو گیا ہے. کس کی وجہ سے؟ بیکاز drugs are available for almost all type of the diseases, whether those are functional diseases
degenerative, neurological, psychiatric, hormone therapies are present, antibiotics are present. تو اب یہ دوسری چیز بھی وہ اس میں کیا ہوئی کہ شروع میں کیا ہوتا تھا کہ one reason that families had many children, one reason, not all the reason. تو وہ ریزن بھی کم ہو گئی جس کی وجہ سے فیملیز ہیو few children now, especially in Europe and in America. کیونکہ ان میں اب بچوں میں جو ڈیتھ ریٹ ہے, دس از ون آف دی ریزن, ناٹ آل دی ریزن, ون آف دی ریزن از دیٹ ڈیتھ ریٹ in the children is now low due to the presence of the drugs for different type of the diseases, to cure different type of the diseases. Now the shelves of a typical modern pharmacy contains almost 2000 preparations. 2000 preparations جس میں کیا ہوتا ہے سنگل ایکٹیو انگریڈینٹس, ایک ہی عام جز ہوتی ہے جو کہ کام کرتی ہے, ان یوزلی ان آرگینک کمپاؤنڈ از پریزنٹ. تو 2000 جو پریپریشنز ہیں, 2000 قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں ڈرگز ہیں, ان میں صرف ایک سنگل ایکٹیو انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ آرگینک ہوتا ہے. اور امریکہ میں کتنے جو ہیں وہ پرسکرپشنز ہوئیں. پرسکرپشن کیا ہوتا ہے؟ پرسکرپشنز کہتے ہیں رائٹنگ آف دی انسٹرکشن فار دی یوز of the drugs or medicine by the patient, and which is written by the qualified doctor, that is called as prescription. تو کتنی پرسکرپشن یونائٹڈ اسٹیٹس میں کتنی لوگوں کو دعائیں جو ہیں وہ دوائیاں لکھ کے ڈاکٹروں نے دیں, وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں 2 ارب 82 کروڑ 2 ارب 82 کروڑ 2 ارب 82 کروڑ اور 17 لاکھ prescriptions were dispensed in the United States. اب کسی فارمیسی میں کتنی ہوتی ہیں؟ 2000 پریپریشنز ہوتی ہیں جس میں سنگل انگریڈینٹ آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ ڈیزیز کو کنٹرول کرتے ہیں. اور 1999 میں ایک سال میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں کتنی پرسکرپشنز لکھیں گی؟ 2 بلین 82 کروڑ 17 lakh prescriptions were dispensed in the United States during the 1999. ایک سال میں 2 ارب 82 کروڑ 17 لاکھ سے زیادہ پرسکرپشن جو ہیں وہ لکھی گئی, دعائیں لکھی گئیں پیشنٹس کے لیے. اب ان ڈرگز میں کون سی ڈرگز زیادہ تھیں؟ 2 ارب 82 کروڑ 17 لاکھ جو پرسکرپشن لکھی گئی ان میں کون سی دعائیں زیادہ لکھی گئیں؟ اینٹی بایوٹکس آر دی موسٹ وائڈلی پرسکرائبڈ کلاس آف دی ڈرگز ان دی ورلڈ. سب سے زیادہ جو ہے وہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ سب سے زیادہ پرسکرائب کی جاتی ہیں, لکھی جاتی ہیں.
اور پھر ان دی ڈیولپڈ ورلڈ دی ہارڈ ڈرگز آر دی موسٹ وائڈلی described or prescribed class because they are generally taken for remainder of the patient's whole life. Hard drugs جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں جو ڈرگز ہیں کی ہارٹ کی وہ زیادہ پرسکرائب ہوتی ہیں چونکہ وہ پھر تھرو آؤٹ دی لائف جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. پھر سب سے زیادہ پہلے کون سی ہو گئیں؟ اینٹی بایوٹکس. پھر اس کے بعد کون سی ہو گئیں؟ ہارٹ ریلیٹڈ ڈرگز. ہارٹ ڈرگز آر موسٹلی پرسکرائبڈ class of the drugs in the developed world. پھر in recent years prescriptions for psychotropic drugs have decreased. Recent year prescription for psychotropic drugs. Psychotropic drugs کون سی ہوتی ہیں؟ drug which are used to treat the anxiety, depression and insomniac conditions. Insomniac conditions. کون سی drugs which are used to treat the anxiety, depression and insomniac conditions are mind altering drugs are called as psychotropic drugs. In recent year prescription for psychotropic drugs, mind altering drugs are the drugs which are used to treat the anxiety, to treat the depression, to treat the insomnia, insomnia, insomnia. یہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہیں؟ پہلی میں نے آپ بتایا کون سی؟ انگزائٹی. اٹ از یوز ٹو ٹریٹ دی انگزائٹی. ANXIETY, انگزائٹی. It refers to the cases which involve extreme fear and worry. Extreme fear and worry. تو وہ کنڈیشن کیا کہلاتی ہے؟ انگزائٹی کہلاتی ہے. پھر ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ DEPRESSION. ڈپریشن از اے موڈ disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest. persistent, مستقل ایک اس میں ایک آدمی کیا ہوتا ہے؟ غمگین رہتا ہے اور اس کا کسی کام کے کرنے کو دل نہیں چاہتا. loss of interest. such condition is called as depression. تو سائیکوٹروپک ڈرگز کون سی ہوں گی؟ مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز کون سی ہوں گی؟ وچ آر یوز ٹو ٹریٹ دی انگزائٹی, وچ آر یوز ٹو ٹریٹ دی ڈپریشن اینڈ وچ آر یوز ٹو ٹریٹ دی انسومینیا اور sleeplessness. تو in recent years psychotropic drugs have decreased. The use of the psychotropic drugs have decreased as doctors have become more aware of the problem associated with addiction. یہ انگزائٹی کا اور ڈپریشن کا اور نیند نہ آنے کی بیماریوں کا علاج جو دوائیوں سے کیا جاتا تھا ان کا استعمال کم ہو گیا ہے
چونکہ اب ڈاکٹرز جب اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ان چیزوں کی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے، ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے۔ ایڈکشن میں ADDICTION ایڈکٹ، ایڈکٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کمپلسیو، مجبور ہوتا ہے، ریلیٹنگ ٹو irresistible urge، اس میں کسی چیز کو ناقابل برداشت حد تک کسی سبسٹنس کو استعمال چاہتا ہے، اور پھر کیا ہوتی ہے، یہ کرونک ہوتی ہے، پرسسٹنگ فار لانگ ٹائم ہوتی ہے، اور سائیکولوجیکل نیڈ بن جاتی ہے سائیکولوجیکل نیڈ فار ہیبٹ فارمنگ سبسٹنس، سائیکولوجیکل نیڈ فار ہیبٹ فارمنگ سبسٹنس۔ اگر اس طرح کی چیز ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایڈکشن کہتے ہیں۔ ایڈکشن دی فیکٹ اور دی کنڈیشن آف بینگ ایڈکٹ ٹو اے پرٹیکولر سبسٹینس اور ایکٹیویٹی، اور یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پرٹیکولر سبسٹینس یا ایکٹیویٹی کی وہ کوئی ایڈکٹ ہو گیا ہے، تو وہ اس میں کیا ہو، کمپلسیو، ریلیٹنگ ٹو irresistible urge، chronic and physiological or psychological need for habit forming substances or activity اگر موجود ہے تو پھر وہ ایڈکشن ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ کون سی استعمال ہوتی ہیں ڈرگس، پرسکرائب ہوتی ہیں وہ اینٹی بایوٹکس، پھر ڈیولپ ورلڈ میں ہارٹ ڈرگس، یہ ڈرگ بھی بہت استعمال ہوتی تھیں، کون سی، سائیکوٹروپک ڈرگس پہلے زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اب کیا ہوتے ہیں، ریسنٹ یہ پرسکرپشنز فار سائیکوٹروپک ڈرگز ہیو ڈیکریزڈ ایز ڈاکٹر ہیو بیکم مور اویئر آف دی پرابلم ایسوسیٹیڈ ود ایڈکشن۔ تو سائیکوٹروپک ڈرگز کون سی ہوں گی، وچ مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز used to cure the anxiety, which are used to cure the depression, which are used to cure the insomnia. So such drugs are called as psychotropic drugs. Psychotropic drugs, its use has decreased in recent years because doctors have become more aware about the addiction of some addiction by the patient for some substances or activities due to psychotropic drugs were used. The prescription of asthma، دمے کے لیے، congestion of the chest and difficulty in respiration، that is called as asthma، due to، اب یہاں پہ کیا ہے، prescription have become، prescription زیادہ ہو گئی ہیں، کس کی، asthma کی، انکریز ہو گئی ہیں، سائیکوٹروپک ڈرگ کی ڈیکریز ہو گئیں اور ایسما کی انکریز ہو گئیں۔ اور یہ کیوں انکریز ہو گئیں، یہ دو فیکٹر ہو سکتے ہیں، ڈیو ٹو گریٹر انسیڈنس، یا تو زیادہ ہو گئی وہ ایسما کا پرابلم، یا پھر کیا ہوا کہ لوگوں میں اویئرنیس زیادہ ہو گئی جس سے اس کی پرسکرپشن زیادہ ہو گئی ہے۔ تو آپ نے شروع میں دیکھا کہ ڈرگ کیا ہوتی ہے، پھر 19 سینچری کے شروع میں ایک دو پین ریلیونگ انالجیسک تو ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں تھیں، فنکشنل ڈس آرڈر، ڈیجنریٹو ڈس آرڈر، نیورولوجیکل ڈس آرڈر، سائیکیٹرک ڈس آرڈرز، ہارمون تھراپیز، وٹامنز، اور کوئی اینٹی بایوٹک نہیں تھے۔ تو اب 1999 میں 2 بلین
82 crore 17 lakh prescriptions were dispensed in the United States. اور اس میں سب سے زیادہ کون سی تھی؟ اینٹی بایوٹکس تھیں. پھر کون سی ڈرگز زیادہ پرسکرائب ہوئیں؟ ہارڈ ڈرگز استعمال ہوئیں. پھر ایک چیز کی پرسکرپشن کم ہوئی، وہ کس کی تھی؟ سائیکوٹروپک ڈرگز کی پرسکرپشن کم ہوئی ڈیو ٹو مور اویئرنیس اباؤٹ دی ایڈکشن. اور ایک ڈرگ کی ریسنٹ ایئر میں پرسکرپشن زیادہ ہوئی، وہ کس اسما کی ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی؟ ڈیو ٹو گریٹر انسیڈنس آف دی اسما اور ڈیو ٹو گریٹر awareness about the disease of asthma. اب نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھیں کچھ اب یہ چونکہ کچھ چیزیں بیچ میں لکھی ہوئی ہیں میرے پاس اسی طرح موجود ہیں. یہ ایک ٹیبل ہے، اس میں آپ بہرحال دیکھیں. اس ٹیبل میں کچھ جو ہے وہ دوائیوں کے نام دیے ہوئے ہیں اور یہ پروپرائٹری نیمز ہیں. پھر یہ جنرک نیمز ہیں. آگے ہم دیکھیں گے پروپرائٹری نیمز کیا ہوتے ہیں، جنرک نیمز کیا ہوتے ہیں، کیمیکل نیمز کیا ہوتے ہیں. یہ آگے نامنکلیچر میں ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. یہاں پہ دیکھیں پروپرائٹری نیمز، جنرک نیمز، پھر اسٹرکچر ہو گئی اور پھر آگے جو ہے وہ یوز ہے. یہ یوز کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تو پہلی ایک ایگزامپل جو دوائی کی ہے وہ ڈرگ کی ہے البیوٹرول ہے، البیوٹرول. اور اس کا جنرک نیم یہ البیوٹرول ہے. یہ اس کی اسٹرکچر ہے، یہ ساری اس کی اسٹرکچر ہے. اور استعمال کس کے لیے ہوتی ہے؟ برونکو ڈائلیٹر. برونکو ڈائلیٹر کس میں استعمال ہوتی ہیں؟ ڈرگس اسما میں. برونکو ڈائلیٹر یہ جو سانس والی نالی ہوتی ہے اسما میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سکڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جس سے ریسپائریشن میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تو اس کو وہ کیا کرتی؟ برونکو ڈائلیٹر کرتی ہیں. یہ دوائیں ان کو کیا کرتی ہیں؟ اس نالیوں کو تنگ ہونے سے روکتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے. تو دیز آر برونکو ڈائلیٹر. تنگ نالیوں کو کھلا کرتی ہیں یہ دوائیں، سانس لینے کی نالیوں کو تنگ ہونے سے روکتی ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ برونکو ڈائلیٹر. تو پہلی ایک ایگزامپل جو ہے وہ کیا ہے؟ البیوٹرول ہے. البیوٹرول پروپرائٹری نیم، جنرک نیم از البیوٹرول. اسٹرکچر یہ ہے اس کی اور یوز کیا ہے؟ اٹ از برونکو ڈائلیٹر. اور برونکو ڈائلیٹر کس میں استعمال ہوتے ہیں؟ کون سی ڈیزیز میں؟ اسما میں استعمال ہوتا ہے ٹو ریموو دی ڈیفیکلٹی ان ریسپائریشن. تو ایک یہ ایک ایگزامپل ہے ڈرگ کی. دوسری ایگزامپل ڈرگ کی یہ دیکھیں نارویسک ہے. نارویسک یہ اس کا پروپرائٹری نیم ہے. تو ایمائڈیپن ایمالوڈیپن یہ اس کا کیا ہے؟ جنرک نیم ہے. پھر یہ اس کی اسٹرکچر دی ہوئی ہے ایمالوڈیپن کی. اور اس کا یوز کیا ہے؟ یہ ہے اینٹی ہائپرٹینسو. اینٹی ہائپرٹینسو یہ ٹینشن کو کیا ہوتا ہے؟ کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور یا پھر دوسرے سادہ الفاظ میں بلڈ پریشر کو
کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اینٹی ہائپر ٹینسو ہے۔ نیکسٹ دیکھیں آپ، یہ ہے کلیریٹن، کلیرلٹن، اور اس کا یہ جنرک نیم ہے لوراتڈین ہے۔ لوراتڈین کی یہ والی اسٹرکچر ہے، یہ لوراتڈین کی ہے، یہ لوراتڈین کی، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اینٹی ہسٹامین کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اینٹی ہسٹامین سے مراد کیا ہے کہ ہسٹامین کو ریلیز ہونے سے روکتی ہے، اور ہسٹامین ریلیز ہوتی ہے تو پھر الرجی ہوتی ہے، اور پھر الرجی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روکنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے کیا چیز؟ لوراتڈین استعمال ہوتی ہے کس کے لیے؟ اینٹی ہسٹامین اور فار پریونٹنگ دی الرجیز۔ یہ ایک اور ایگزامپل ہے ڈرگ کی۔ پھر آپ ایک اور دیکھیں، ٹرائیماکس ہے، ٹرائیماکس ہے، یہ اس کا پروپرائٹی نیم ہے۔ تو ایموکسیلن یہ اس کا جنرک نیم ہے، اور استعمال ہوتی ہے کس کے لیے؟ اینٹی بایوٹک کے طور پہ، ٹو کنٹرول اینڈ کل دی بیکٹیریا، ٹو کنٹرول دی بیکٹیریل انفیکشن it is used, so it is Trimox is used as antibiotic. Another example you can see is Prozac. Prozac is generic proprietary name or trade name or brand name, and fluoxetine is its generic name. This is the structure of the drug, and it is used as antidepressant. تو یہ کس کی ایگزامپل ہوگی؟ سائیکوٹروپک ڈرگ کی، ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پروزیک جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے کس کے لیے؟ پروزیک از یوزڈ ایز اینٹی ڈپریسنٹ اور ٹو ٹریٹ دی ڈپریشن، سو اٹ از سائیکوٹروپک ڈرگ۔ کون سی؟ پروزیک۔ اور ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ لیں، یہ ہے پریمیرن، اور یہ کیا چیز ہے؟ اس کا جو ٹریڈ نیم ہے وہ کنجوگیٹڈ ایسٹروجنز ہیں، یہ اس کی اسٹرکچر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہارمون تھراپی میں استعمال ہوتی ہیں۔ ایسٹروجن جو ہے وہ جہاں پہ اس کی ڈیفیشنسی ہو اور اس کو میک اپ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو دس واز a few examples of the drugs which are present in the market and which are used. No time has left so that we can start the nomenclature. Inshallah, next time we will see the nomenclature of the drugs. Okay then, Khuda Hafiz.